کتاب آدرش مصنف خالد سہیل سیاسی کالمز پاکستان کا بحران 7 مسائل 7 حل پاکستان ایک سنجیدہ سیاسی نظریاتی معاشی اور معاشرتی بحران کا شکار ہے۔ ہر بحران حالات کو بہتر بھی بنا سکتا ہے اور بدتر بھی۔ بحران کے بعد تنزل کی طرف بھی لڑک سکتا ہے اور ترقی کی منزل بھی طے کر سکتا ہے۔ ایک تکلیف دہ حقیقت ہے کہ پاکستان اور افواج اپنے شہریوں کی تحفظ کی ضمانت فراہم کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ حالات کی کسی تعریفی یہ ہے کہ 21ویں صدی میں بھی پاکستان مذہبی بنیاد پرستی اور مغربی استعماریت کے درمیان ظلم کا نشانہ بنے ہوئے ہے۔ پاکستان بحیثیت قوم 70 سال کے بعد بھی اپنے متعدد مسائل کا تسلی بخش حل ڈھونڈنے میں ناکام نظر آتا ہے۔ میرے نزدیک پاکستان کے چند ایک گمبھیر مسائل کو درجہ ذیل الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ سماجی و معاشی مسائل۔ پاکستان ایک جاگیردارانہ سماج ہے جہاں 90% دولت پر 10% افراد قابض ہیں۔ کئی دہائیوں پر مشتمل اس قومی وجود رکھنے کے باوجود پیداواری ذرائع اور دولت کی تقسیم ہنوز غیر متوازن ہے۔ معیشت کی زیب و حالی کی وجہ سے صنعتی ترقی شدید طور پر متاثر ہوئی ہے۔ اس غیر یقینی صورتحال کو بدلنے کے لیے فوج یا سول حکومت کے پاس کوئی بھی منصوبہ بندی نہیں جس سے امیر اور غریب کے اس بڑھتے ہوئے فرق کو روکا جا سکے۔ بجٹ کا بیشتر حصہ دفاعی اخراجات کی نظر ہو جاتا ہے جبکہ فوج کئی سول ادارے بھی چلا رہی ہے۔ اس کے علاوہ سن 70 اور 80 کی دہائی میں مشرق وسطیٰ سے روزگار کے لیے گئے ہوئے پاکستانی بھی اپنی لواحقین کو ماخوذ رقم ارسال کرتے رہتے ہیں اور مستقل واپس آنے والے بھی اپنے ساتھ خطیر رقم لاتے رہے ہیں، لیکن اس دولت اور غیر پیداواری استعمال نہ صرف معاشی عدم استحکام کا باعث بنا ہے بلکہ اسے غیر متوقع آمدنی کے کئی معاشرتی مسائل کو بھی جنم دیا ہے۔ نمبر 2، تعلیمی پالیسی کے مسائل۔ پچھلے 70 سالوں میں تعلیمی استعداد بتدریج روبہ زوال ہے۔ تعلیمی ادارے اور بڑھتی ہوئی آبادی کا ساتھ دینے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دیہاتوں میں اکثریت لکھنے پڑھنے سے نابلد ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی کا دور تک کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا۔ ایسے مجبور اور غریب والدین جو فیملی پلاننگ کی سہولت سے ناآشنا ہیں بچوں کی تعداد میں روز افزا اضافے کا باعث ہیں۔ ایسے افراد جو اپنے بچوں کو مذہبی اداروں کے تحت چلنے والے مدرسوں میں داخل کرا دیتے ہیں جہاں انہیں خوراک اور رہائش مفت مل جاتی ہے، یہ ایک قابل افسوس امر ہے۔ بہت سے ایسے مدرسے سعودی عرب کی مالی امداد سے چل رہے ہیں۔ میں پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک سے واقف نہیں جہاں اتنے بچوں کو مادری زبان میں تعلیم نہ دی جاتی ہو۔ پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی، سرائکی کے بجائے بہت سے بچے اردو، انگریزی، عربی زبانوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں جو کسی بھی طور پہ ان کی مادری زبانیں نہیں ہیں۔ یہ بچوں کے انسانی حقوق کی بنیادی خلاف ورزی ہے۔ صحت عامہ کے مسائل۔ بہت سے پاکستانی جسمانی بیماریوں اور ذہنی مسائل کا شکار ہیں لیکن ان کے عوارض کا تدارک کے لیے کوئی بھی مناسب طبی امداد کا انتظام موجود نہیں ہے۔ بہت سی حاملہ عورتیں خون کی کمی کا شکار ہوتی ہیں لیکن ان کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ نوزائیدہ بچوں کی اموات شرح خاصی بلند ہے۔ مسلسل غربت میں رہنے کی وجہ سے بچے شدید خوراک کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جذباتی مسائل اور ذہنی امراض کے مریض صرف اس وقت تک ہی ڈاکٹر یا نفسیاتی معالج کے پاس جاتے ہیں جب وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں یا تشدد پر مائل ہو جاتے ہیں۔ ذہنی بیماریاں ابھی تک سماجی توہمات میں گری ہوئی ہیں۔ صحت عامہ میں جدید معلومات کے فقدان کے باعث احتیاط پر توجہ کم ہے۔ میں جس زمانے میں پشاور کے زنانہ ہسپتال میں کام کیا کرتا تھا تو مجھے کئی ایسے بان جوڑوں سے ملنے کا اتفاق ہوا جو اولاد کی حصول خواہش میں کسی کلینک سے رابطہ کرنے کے بجائے پیروں، فقیروں اور مزاروں
پر ٹوٹکا کیا کرتے تھے کوئی نہ کوئی۔ مذہبی مسائل۔ مذہبی خاندان میں پیدا ہونے والے بچے تعلیم بھی مذہبی ہوتی ہے۔ ان میں سے بہت سے بچے سائنسی افکار سے ناشنا رہتے ہیں۔ یہ رجحان اس دور میں زیادہ شدید ہو گیا جب پاکستانی اسلامی جمہوریہ پاکستان بن گیا۔ ایک ایسا اتفاق ہے بھٹو کسی حد تک سیکولر عہد میں احمدیوں کو غیر آئینی طور پر مسلم اقلیت قرار دیتا ہے، پھر ضیاء الحق کے دور میں اسلام پسند کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگتا ہے اور زندگی کے ہر مکتب فکر کو مشرف با اسلام کیا گیا ہے۔ جیسے جیسے مذہب کا عمل دخل بڑھتا گیا سیاست میں، ویسے ویسے ریاست اور مسجد کی جداگانہ حیثیت قائم کرنے کا امکانات معدوم ہوتے چلے گئے۔ شناخت کے مسائل۔ ایک وقت تھا میرے پختون دوست کہا کرتے تھے ہم 5000 سال سے پٹھان ہیں، 1500 سال سے مسلمان اور 50 سال سے پاکستانی ہیں، لیکن پاکستانیوں کی شناخت پچھلی کئی دہائیوں سے تبدیل ہو رہی ہے۔ اب ایسے کئی پاکستانی اپنی شناخت کا رشتہ عرب کلچر سے جوڑتے ہیں۔ خدا حافظ آہستہ آہستہ اللہ حافظ بن گیا ہے۔ سیاسی مسائل۔ 70 برس گزرنے کے بعد پاکستان میں جمہوریت کی بنیادیں کمزور ہیں۔ نہ جانے کتنے پاکستانی سمجھتے ہیں جمہوری روایت غیر اسلامی ہے۔ یہ پاکستان کی بد نصیبی ہے۔ وہاں ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر جیسی سیاسی شخصیتیں تبھی موت نہیں مریں۔ پچھلے 15 سالوں میں مسلمان کوئی بھی ایسا نظام واضح نہیں کر سکے 1500 سالوں میں کوئی ایسا نظام واضح نہیں کر سکے جس سے جدید جمہوری کہا جا سکے۔ انسانی حقوق کے مسائل۔ انسانی حقوق کے حوالے سے پاکستان ساری دنیا میں بہت پیچھے ہے، چاہے وہ عورتوں کے حقوق ہوں، بچوں کے، اقلیتوں کے۔ پاکستان میں ان سب حقوق کی حالت ناگفتہ ہے۔ ممکنہ حل۔ پاکستان کے 7 مسائل، 7 میں ان کے ممکنہ حل کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے، موضوع خواہوں کی فہرست میں شامل ہو سکے۔ اگر ہم انفرادی اور اجتماعی، سماجی اور سیاسی طور پر یہ چاہتے ہیں پاکستان ایک ترقی پذیر ریاست بنے تو ہمیں امیر غریب کی فرق کو توجہ اور تندہی سے کم کرنا ہوگا۔ ہمیں اسکولوں کے نظام کا تنقیدی جائزہ لینا ہوگا تاکہ بچوں کو مذہبی و تعلیمی سائنسی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ ہمیں اپنے بچوں کو ان کی مادری زبان دینی ہوگی۔ ہمیں طبی دیکھ بھال، تعلیم، علاج کی مفت سہولتیں تمام شہریوں تک پہنچانی ہوں گی۔ ہمیں ایسے قوانین بنانے ہوں گے جن سے تمام شہریوں کو برابری کے حقوق حاصل ہوں۔ ہمیں اپنی شناخت اپنی روایت سے جوڑنی ہوگی۔ ہمیں تمام سیاسی پارٹیوں سے درخواست کرنی چاہیے وہ اپنے 5 سالہ معاشی، مذہبی اور سماجی پروگرام کے سامنے پیش کریں، شہری آزادانہ طور پر ووٹ دے سکیں۔ ہمیں اس بات پر اصرار کرنا ہوگا آئین اور پارلیمنٹ کو اولویت حاصل ہے، فوج اور عدالتی سیاسی لیڈروں کی قیادت تسلیم کریں، ملک میں جمہوری فضا اور منصفانہ عادلانہ نظام قائم ہو سکے۔ مجھے اندازہ ہے ان 7 مسائل اور ان کے حل میں ہر ایک تفصیلی مقالہ لکھا جا سکتا ہے۔ میں نے وقت اور جگہ کی کمی کی وجہ سے ان کا اختصار سے ذکر کیا ہے۔ کسی دانا شخص نے کہا تھا آخر را اشارہ کافی ہست۔ ترجمہ رفیق سلطان۔